السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وإن امرأۃ خافت، اور اگر کوئی عورت ڈرتی ہو، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزن، بدسلوکی سے، ایذا رسانی سے، اور نشوز کا معنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سرکشی، زیادتی۔ وہاں نشوز عورت کی طرف سے تھا، یہاں نشوز مرد کی طرف سے۔ عورت کو نشوز کیا ہوتا ہے کہ وہ مرد کی قوامیت کو تسلیم نہ کرے، اس کے مقابلے میں خود بڑا بنے، اور مرد کی طرف سے نشوز کیا ہوتا ہے کہ وہ عورت کے حقوق نہ دے اور اس سے پیچھا چھڑانا چاہے، بدسلوکی کرے، مار پیٹ کرے، او اعراضن، یا بے رخی کرے۔ تو اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے اندر یہ چیزیں دیکھے تو عموماً یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی۔ عام طور پر وجوہات کیا ہوتی ہیں شوہر کی بے رخی کی یا بدسلوکی کی؟ کہ عورت اس کی پسند کے مطابق نہیں ہوتی، مرضی کے مطابق نہیں، یا وہ اس کے حقوق پورے نہیں کرتی۔ حقوق پورے نہ کرنے میں جیسے جسمانی تعلق قائم نہ کرنا، اس کا انکار ہے، یا عورت دائم المریض ہے، مستقل بیمار ہے، یا بہت بوڑھی ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ ویسے ہی مزاج نہیں ملتا تو شوہر طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ اپنے کچھ حقوق کی کمی پر راضی ہو جائے اور طلاق نہ لے، اور دوسرا یہ کہ پھر طلاق لے لے۔ طلاق لینے کا آپشن اگلی آیت میں ہے، لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، تعلقات کی اصلاح کر لیں۔ اور صلح ہمیشہ حقوق کی کمی بیشی پر ہوتی ہے، کبھی بھی صلح یا تعلقات کی درستگی حقوق کے حاصل کرنے پر یا حاصل کرنے کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور دونوں میں اختلاف کی بنیادی وجہ حرص ہوتی ہے، ہر فریق اپنا حق چاہتا ہے، اپنا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کروانا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ دوسرے کو اذیت دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی صورت میں پھر عورت کیا کرے؟ یا تو کچھ حقوق خود معاف کر دے، چھوڑ دے، یا پھر شوہر کو چھوڑ دے۔ اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں، شوہر کو نہیں چھوڑنا یا گھر نہیں چھوڑنا، تو پھر کچھ حقوق سے دستبردار ہو جائے، تب نباہ ہو سکتا ہے، تب گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اگر عورت خود حقوق معاف کرے تو پھر شوہر پر گناہ نہیں ہوگا۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، تو ایسی صورت میں دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حقوق کی کمی بیشی پر باہم سمجھوتا۔ یہاں یصلحا کا معنی کیا ہے؟ باہم سمجھوتا، میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ لیکن صلح عام طور پر کرنا مشکل ہوتی، کیونکہ کوئی بھی فریق اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے حقوق سے دستبرداری نہیں چاہتا، اور جب تک دونوں میں سے کوئی ایک اپنا حق نہ چھوڑے صلح نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی وجہ بتا دی گئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وہ احضرت الانفس الشح، کیونکہ دلوں میں تنگی رکھ دی گئی ہے، شح رکھ دی گئی۔ شح کیا چیز ہے؟ شح بخل کے ساتھ حرص، جب دو چیزیں شامل ہو جائیں تو شح کہلاتی۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ جہاں دینا لازم ہے، جس کا حق دینا ضروری ہے، وہاں حق نہ دیا جائے، یہ تو بخل۔ اور حرص کیا ہے؟ کہ خود تو حق نہ دیں لیکن دوسرے سے حق وصول کرنے کی طلب رکھیں۔ حریص شخص کون ہوتا ہے؟ جو مزید کی طلب کرے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف وہ اپنا حق نہیں دے رہا اور دوسری طرف دوسرے سے مزید بھی مانگ رہا ہے، یعنی خود تو دینے کو تیار نہیں لیکن دوسرے سے ساری ڈیمانڈ ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی ہوتی ہے، دلوں میں بخل ہوتا ہے، دلوں میں حرص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے، یعنی خود غرضی کی وجہ سے اور
دلوں کی تنگی کی وجہ سے صلح نفس پہ بھاری ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود صلح ہی بہتر ہوتی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، اور احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا۔ ویسے تو عدل کیا ہے؟ جو آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو بھی دیں، جو آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو دیں، جتنا کوئی آپ کے ساتھ کرے اتنا آپ بھی کریں۔ لیکن احسان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے نے اگر کم بھی کیا ہے تو آپ زیادہ کریں۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم احسان کرو، یعنی دوسرا نہیں بھی کر رہا تو بھی کیا تم کرو، وَتَتَّقُوا، اور خدا سے ڈرو۔ احسان میں کیا آئے گا؟ نیکی کرنا، حق دینا، اور تتقوا، خدا کے ڈر سے زیادتی وغیرہ چھوڑ دینا۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، تم عمل کرتے، خبیرہ، خوب خبر رکھنے والا۔ تمہارے سارے اعمال کی اللہ پاک کو خوب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے، اچھی طرح باخبر ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گھریلو نظام میں اگر کسی قسم کا کوئی خلل آ جائے، شوہر اور بیوی کے درمیان انبن ہو جائے، کھچاؤ ہو جائے، شوہر بیوی کی طرف سے بے رخی اختیار کرے، بد دل ہو اور اس سے جان چھڑانا چاہتا ہو، تو ایسی صورت میں اب بیوی کے لیے کیا ہے کہ وہ کچھ حقوق کی کمی پر راضی ہو جائے، مثلا مہر میں کچھ حق کم کر دے، یا نان نفقے میں کچھ حصہ چھوڑ دے۔ مثلا نکاح کے موقع پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اتنا مہر دے گا یا ہر مہینے اتنا خرچہ دے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ باقاعدہ لکھواتے ہیں کہ اتنا جیب خرچ ہوگا، یا اتنا یکمش دیا جائے گا، اتنا اب دیا جائے گا، اتنا بعد میں دیا جائے گا، اتنا 1 سال میں اور اتنا 10 سال میں، یہ تمام شرائط ہوتی ہیں۔ تو ایسی شرائط میں کیا ہے کہ اگر شوہر کچھ دے چکا ہے اور باقی ابھی کوئی 10 سال بعد دینا تھا، اور اتنے میں حالات یوں خراب ہو گئے کہ بالکل خاتمے پہ نوبت آ گئی، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ بیوی کہے کہ اچھا وہ جو تم نے 10 سال بعد دینا تھا میں اسے معاف کرتی ہوں، لیکن تم مجھے گھر سے نہ نکالو۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر اس نے مہینے کا کچھ خرچہ باندھا تھا تو وہ اس میں کچھ کمی کر دے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ بیوی کو جو بھی حقوق ملتے ہیں وہ دراصل اس کے فرائض کی ادائیگی کے عوض میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے کہ بیوی کے کچھ حقوق ہے، جیسے قرآن پاک میں تھا نا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کچھ بیوی کے حقوق ہیں، کچھ شوہر کے حقوق ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں تو بات بنتی ہے۔ بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو فرائض ہیں پورے کرے، اس کے عوض یا معاوضے یا بدلے میں شوہر کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے فرض ادا کرے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنی جسمانی صحت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ اپنے فرائض پورے نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں وہ پھر کیا کرے؟ اپنے حقوق میں سے کچھ حقوق کو سرنڈر کر دے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جب آپ پورا حق نہیں دے رہے تو دوسرے سے پورا حق کیوں مانگ رہے ہیں؟ یعنی بظاہر آیت کو دیکھے تو یوں لگتا ہے شاید عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی، ایسا نہیں ہے۔ دونوں فریقوں کو سامنے رکھیے، کچھ حقوق عورتوں کے ہیں اور کچھ مردوں کے ہیں۔ جب عورت مرد کے حقوق ادا نہ کر سکے، ادا نہ کرنے کے قابل رہے، تو ایسی صورت میں پھر مرد کیا کرے؟ کیا حرام کام کرے، غلط کام کرے؟ ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہے۔ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کا کیا ہو؟ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، دوسرا یہ کہ وہ طلاق نہ لے اور اسی گھر میں رہے لیکن اتنے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے جتنے دوسری بیوی کے ہیں۔ کیوں نہ کرے ڈیمانڈ اتنے؟ کیونکہ وہ اتنے فرائض بھی ادا نہیں کر رہی۔ تو اس صورت میں یہاں پر حل یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں طرف کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حقوق میں کمی ہوگی، تبھی صلح ہو سکتی ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ صلح کے وقت دل نہیں کھلتے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا جاتا۔ ہر شخص کی، دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ میرا حق، میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی یا میرے ساتھ یہ کمی ہو رہی ہے۔ ایسی صورت میں انسان پھر اپنے حق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا، نیچے نہیں اترنا چاہتا، چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو، تو مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا۔ تو صلح عموماً کہیں نہ کہیں کمی اٹھا کر یا نقصان اٹھا کر ہی ہوتی ہے، یا حقیقی نقصان نہ بھی ہو رہا تو انسان کو
اگر بظاہر یہ لگے کہ اس کو نقصان ہو رہا ہے تو بھی اس کو قبول کر کے صلح کر لینی چاہیے. اور اس کی سب سے بڑی مثال کون سی صلح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا؟ دیکھنے میں شکست لگ رہی تھی، دیکھنے میں بہت بڑا نقصان لگ رہا تھا. صحابہ کرام بالکل اس پر خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے، بہت افسردہ تھے، غمگین تھے. اور وہ ایسا سخت امتحان کا وقت تھا کہ بڑے بڑے صحابہ سے کچھ نہ کچھ ایسا تبصرہ ہو گیا کہ جس کی توقع نہ تھی. یعنی اتنے غم زدہ تھے صحابہ کہ اس صلح میں ہماری ذلت اور رسوائی ہے. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے بعد جتنی تیزی سے اسلام پھیلا اور جتنی تیزی کے ساتھ کامیابی ہوئی اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. جنگ بند ہو گئی اور اسلام کی تبلیغ کا موقع زیادہ ہوا، باہر کے اور دشمنوں سے نبٹنے کا موقع مل گیا اور بے شمار فائدے ہوئے جو انشاءاللہ وقت آنے پر آپ صلح حدیبیہ کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے. لیکن وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی ساری شرائط مان لی. وہ جو کہتے تھے ہم یہ نہیں کریں گے، کہتے ٹھیک ہے. اس دفعہ تم عمرہ نہیں کر سکتے، اچھا ٹھیک ہے واپس جاتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، مکہ کے قریب پہنچ کر ان کو واپس کیا جا رہا ہے، عمرہ نہیں کر سکتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جاتے. اچھا اگلے سال آؤ گے اور صرف 3 دن رہ کے مکہ چھوڑ دو گے، چلے ٹھیک ہے یہ بھی مان لیا. پھر اس کے بعد یہ کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، چلے یہ بھی مان لیا. یعنی ایک سے ایک شرط ایسی تھی. اچھا ہاں، تمہاری طرف سے اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ ہجرت کر کے آیا تو واپس نہیں جائے گا، لیکن ہماری طرف سے کوئی گیا تو تم اس کو رکھو گے نہیں. یعنی بالکل انصاف پر مبنی شرائط نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مان لی. اپنے حقوق کی کمی پر سب مان لیا. لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہ ساری شرائط خود مسلمانوں کے حق میں پڑی اور فائدہ ہوا. وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھا جائے تو شادی بھی صلح حدیبیہ ہی ہوتی ہے کہ اگر ایک فریق اپنے حقوق سرنڈر کرے تو ہی الٹیمیٹلی کامیابی ہو سکتی ہے. اور اگر دونوں اس پر رہے کہ دوسرا میرا حق نہیں دے رہا تو مجھے بھی پرواہ نہیں، تو گھر نہیں بن سکتا، زندگی نہیں گزر سکتی. حالانکہ بظاہر بعض اوقات دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بھی غلط ہو سکتے ہیں، لیکن والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے. لیکن صلح مشکل ہے کیونکہ احضرت الانفس الشح، دلوں میں تنگی ہے، دلوں میں دینے کی بجائے لینے کا جذبہ زیادہ ہے. حرص ہے اپنے حق پروٹیکٹ کرنے کی، اپنی بات منوانے کی اور دوسرے کے حق نہ ادا کرنے کی. بخل اور حرص دونوں آ جاتی ہے نا اس میں. شح شین ہے. تو عموماً صلح کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ نفس کا شح، نفس کی تنگی، دل کا بخل. بخل کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ کو ڈیفینیشن لکھوا چکی ہوں. جہاں خرچ کرنا چاہیے، جہاں حق دینا چاہیے وہاں انسان حق نہ دے. یعنی شوہر کا حق بیوی نہ دے، بیوی کا حق شوہر نہ دے. اور دوسری طرف بخل سے فرق کہاں ہے شوہر میں؟ حرص. بیوی اپنے حقوق پہ حریص ہو اور شوہر اپنے حقوق پہ حریص ہو. تو یہ چیز جب آ جاتی ہے کہ انسان دینا نہیں چاہتا، صرف لینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں پھر صلح نہیں ہو سکتی. حالانکہ خاندانی جھگڑوں میں صلح ہی بہتر ہے. اور پھر علاج کیا بتایا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو. احسان کیسے؟ یعنی عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے میں، یعنی دینے والے بنو. اور تتقوا، اللہ سے ڈرو. اور تقوی میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر، دیکھیے تقوی کی ڈیفینیشن بتائی نا جو پہلے بھی بتا چکی ہوں. اللہ سے ڈر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنا اور اس کے ناراضگی کے کاموں سے بچنا. یعنی احسان کرو ایک طرف اور دوسری طرف خدا سے ڈرتے ہوئے جو اللہ کے حکم ہے تم مانتے جاؤ. بعض اوقات دیکھیں نا، ایک کو بندہ کہتا ہے کہ تم یہ کرو تو وہ کہتا ہے کہ دوسرا بھی تو نہیں کرتا، میں کیوں کروں. یہی ہوتا ہے نا. تو تقویٰ کیا ہوگا کہ تم تو کرو، ابھی دوسرے کو چھوڑو، تم تو کرو. اچھا جب کوئی ایک دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، ایک کو منع کیا جائے کہ تم دوسرے کو نہ ستاؤ تو وہ کہتا ہے وہ بھی تو مجھے ستاتا ہے. تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، بدلے کی حد تک تو کافی، مگر زیادتی کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو زیادتی کب ہوتی ہے؟ یا زیادتی عموماً کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جس کا پلہ بھاری ہو. تو ایسی صورت میں صرف اصلاح احسان اور تقوی کے ساتھ ہو سکتی ہے. خدا کا ڈر ہو تو انسان ظلم سے بچ سکتا ہے، ورنہ بچ نہیں سکتا. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا،
بعض اوقات انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے، دوسرے کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا، یا دوسرے کی طرف سے وہ رسپانس نہیں ہوتا، تو انسان کا دل چھوٹا ہونے لگتا ہے اور انسان سمجھتا ہے میری کوششیں رائے گاں جا رہی ہیں، بیکار جا رہی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا فرمائے؟ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو پوری خبر ہے کہ کون کتنا احسان کر رہا ہے اور کون کتنا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور احسان کا معاملہ اگر عبادات میں ہو تو کوئی بھی عبادت اس طرح کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ جو اپنے لیے چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے وہی تم دوسروں کے لیے کرو۔ یعنی حقوق العباد میں احسان کیا ہے؟ بندوں کے لیے وہ کرنا جو انسان بندوں سے اپنے لیے چاہتا ہو۔ مثلا جیسے کسی کو تحفہ دینا ہو تو کیا کرو؟ وہ دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، نہ کہ جو تمہیں پسند نہ ہو۔ الا ان تغمضوا فیہ۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی چیز ہے نا، مثلا عموماً گھروں میں جھگڑے لڑائیاں کن باتوں پہ شروع ہوتے ہیں؟ مثلا عورت کہتی ہے میں سو رہی ہوتی ہوں تو وہ شوہر شور کرتا ہے دروازہ زور سے، یا شوہر یہ کہہ سکتا ہے، مثلا دونوں طرف سے ہو سکتا ہے نا، شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں سو رہا ہوتا ہوں تو میری بیوی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پیاز لال کرنا شروع کر دیتی۔ یعنی کئی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں نا گھروں میں۔ ایسی صورت میں یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ احسان کی روش اختیار کرو۔ اور احسان کیا ہے؟ کہ تم اس جگہ اپنے آپ کو رکھ لو۔ اگر تم وہاں ہوتے تو تم کیا کرتے؟ اگر ہر شخص اس طرح سوچنا شروع کر دے تو کوئی زیادتی نہیں کرے گا کہ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لو۔ لیکن عموماً ہم اس وقت خود کو نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے کی پوزیشن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں نا، جیسے بچے ہوتے ہیں، آپ بچوں کو کہتے رہتے ہیں ماں باپ کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ اچھا کرو، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ماں باپ کی کیا ویلیو۔ جب خود ماں باپ بنتے ہیں تو پھر ماں باپ کی ویلیو یاد آتی۔ کیوں آتی؟ کیونکہ اب وہ خود گزر رہے ہیں اس تجربے سے۔ تو جب تک انسان اس تجربے سے گزرے نہ تو وہ جان نہیں سکتا۔ مثلا اگر کسی شخص نے خود روزہ کبھی نہیں رکھا تو وہ یہ نہیں جان سکتا کہ روزہ کیا چیز ہے، روزے میں کیا گزرتی۔ اسی طرح اگر کوئی خود بھوکا نہیں تو کسی کی بھوک کا اس کا احساس نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آپ کو سردی لگ رہی ہوتی تو آپ سمجھتے ہیں سب کو لگ رہی ہے، ہوتا نا ایسے۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کے دیکھے، یعنی کہ دوسرے کے مقام پر، تو پھر بہت ساری چیزیں مختلف نظر آتی ہیں۔ تو یہی یہاں پر، یعنی اگر میں آپ دوبارہ احسان کا مطلب پوچھوں تو آپ پھر بھولے ہوئے نہ ہوں، پھر آپ کہیں گے میں بھول جاتا ہے۔ احسان جب عبادت میں ہو تو کیسے ہے؟ ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو کیسے کرو؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے کیا جائے۔ دوسرے کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھو کہ تم اس کی جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے۔ اور جو احسان کرے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا معاملہ اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس 2 بیویاں ہوں تو وہ کیا کرے، یا 2 سے زائد ہوں تو اس صورت میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے کہ تم عدل کر سکو بیویوں کے درمیان۔ یہاں النساء سے مراد بیویاں ہیں، یعنی اگر کسی کی 1 سے زائد بیوی ہے تو ہر چیز میں عدل نہیں ممکن۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگرچہ تم حریص ہو، کتنی بھی کوشش کرو، ہو نہیں سکتا۔ وجہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی 2 انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ دونوں کی عادت، دونوں کی شکل و صورت، دونوں کا معاملہ، دونوں کی بہت سی چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک جوان ہو سکتی، دوسری عمر رسیدہ ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی، دوسری بدصورت ہو سکتی، یعنی کوئی بھی 2 بیویاں برابر نہیں ہو سکتی۔ تو ایسی صورت میں دونوں کے درمیان کیا نہیں ہو سکتا؟ پورا عدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو جانتا ہے نا، اللہ کو انسان کے دل کے وسوسوں تک کا علم ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کتنی طاقت یا کتنا اختیار رکھتا ہے۔ فلا تمیلو، لیکن جس چیز سے بچنا ہے، یعنی اگر عدل نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ظلم سے بچو۔ اور ظلم کیا ہے؟ فلا تمیلو کل المیل، تو نہ جھک جاؤ پوری طرح جھک جانا۔ میل کا لفظ کس سے؟ میلان سے۔ نہ جھکو پوری طرح جھک جانا۔ فتذروها کالمعلقہ،
پھر چھوڑ دو تم اس کو یعنی پہلی کو لٹکتا ہوا، معلقہ کی طرح، یعنی کراہت کی وجہ سے. معلقہ عین لام قاف علقہ سے. اور معلقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لٹکی ہوئی. لٹکی ہوئی کا کیا معنی ہے؟ کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا کہ اس سے کوئی سروکار نہ ہو، یعنی صرف برائے نام بیوی ہو. معلقہ کون ہوتی ہے؟ جو بیوی صرف برائے نام بیوی ہو، اس کے کوئی حقوق نہ دیے جائیں، اور وہ نہ تو یہاں شوہر کی توجہ پا رہی ہے، نہ واپس ماں باپ کی طرف پلٹ کے جا سکتی ہے، نہ دوسری شادی کر سکتی ہے. تو وہ بیچ میں لٹک گئی، نہ وہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی. تو فرمایا کہ دوسری بیوی کو پھر لٹکتا ہوا نہ چھوڑو، اس کا کوئی فیصلہ کر دو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو اور تم اللہ سے ڈرو. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ النساء کی آیت 3 میں، جس میں کہا گیا تھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں عدل کر سکتے تو پھر ایک ہی کرو. او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا. تو یہاں کیا کہا گیا کہ اگر کسی مجبوری سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ عورت بانجھ ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، یا پھر یہ کہ بوڑھی ہو گئی ہے، یا یہ کہ جسمانی حق دے ہی نہیں سکتی کسی بیماری کی وجہ سے، 100 حادثے ہوتے ہیں زندگی میں. تو ایسی صورت میں اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ مرد کوئی حرام کام شروع کر دے، یا یہ کہ وہ دوسری شادی کر لے. اب اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اب ایک عورت جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہے مثلا، اور دوسری جوان ہے چلتی پھرتی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کو ہر معاملے میں وہ ایک ہی طرح رکھے، یہ نہیں ممکن. تو ایسی صورت میں کیا فرمایا کہ یہ نہیں تم کر سکتے کہ دوسری کو بالکل اگنور کر دو اور بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دو. ایسے میں بھی تم اصلاح سے کام لو اور تقوی سے کام لو، جتنا استطاعت میں ہو. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اور یہ جو کہا گیا نا کہ کسی ایک طرف میلان نہ کرو، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک گیا، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، یعنی وہ آدھا انسان آئے گا کیونکہ اس نے دوسری بیوی کے ساتھ یہ سلوک کیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، وہ عصر کے بعد اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوئے آخری بیماری میں تو آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور باقی بیویوں نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی. تو اصلاح اسی کا نام ہے کہ آپس میں سمجھوتا کر کے، صلح کر کے، حقوق کی کمی بیشی پر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ معاملات کو طے کر دیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی. سپریشن وقتی طور پر تو صلح کے اس میں آ سکتی ہے، مگر مستقل سپریشن نام کی کوئی چیز نہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی شوہر عدل نہیں کر سکتا، بیوی یہ حالات دیکھ نہیں سکتی، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ الگ ہو جائیں. اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو غنی کر دے گا اللہ، بے نیاز کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، کس سے؟ من سعتہ، اپنی وسعت سے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو دونوں کو اللہ کوئی بہتر ساتھی دے دے گا، دونوں کی ضرورت بہتر طور پر پوری ہو جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شادی کے جو مقاصد ہیں شادی کے بعد پورے ہونے چاہیے. اور وہ مقاصد کیا ہیں؟ سورۃ الروم کی آیت 21 میں آتا ہے، یاد ہے وہ آیت؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی. یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے وہ باہم محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، رحمت کا رشتہ ہونا چاہیے. یعنی ایک طرف محبت اور دوسری طرف رحمت. اور اگر مودت میں کوئی کمی آ جائے کسی وجہ سے تو رحمت تو ہر صورت میں ہونی چاہیے. ایک دوسرے کے لیے کائنڈ اینڈ کیئرنگ ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا دکھ درد جاننے والے ہونے چاہیے. رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحیم کس کو کہتے ہیں؟ مہربان،
ترجمہ نہیں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم کرنے والا. تو رحمت کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے لیے مہربان، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، کیئرنگ. اب اگر انسان شادی کر لے اور نہ ایک دوسرے میں کوئی محبت ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کی کوئی کیئر ہو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی شفقت ہو، نہ لحاظ ہو، نہ پرواہ ہو، تو پھر یہ شادی کس قسم کی شادی؟ اس شادی سے شادی کے مقاصد پورے نہیں ہوتے. اور اس میں آپ دیکھیں مودت اور رحمت دو چیزیں بتائی گئی نا. تو مودت محبت یا لو کو کہتے ہیں. تو محبت ایسی چیز ہے جس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے رہتے ہیں. شادی کے شروع میں ایکسائٹمنٹ اور طرح کی ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ مودت کا پہلو جو ہے وہ شاید کمزور پڑ جائے، پھر کبھی اوپر ہو کبھی نیچے ہو، کمی بیشی اس میں ہوتی رہتی. یعنی محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک جگہ سٹل ہو جائے گی. ایک دفعہ اگر آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں تو وہ بس وہیں رہ جائے گی، وہ اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی. تو محبت میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے. پھر یہ کہ محبت اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. لیکن جو رحمت ہے وہ انسان کی کوشش سے ہوتی ہے. انسان اپنے دل میں دوسرے کے لیے ایک مقام رکھے. یعنی رحمت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ صرف شوہر بیوی کے درمیان نہیں ہے، بلکہ کس کس کے ساتھ رحمت برتنے کو لیے کہا گیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ آتا ہے نا جنت میں جانے والوں کی صفات میں سے کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوں گے. تو رحم تو انسان بیوی تو کیا تمام رشتہ دار، اور رشتہ دار تو کیا غیروں کے ساتھ بھی کرے گا، غیر تو کیا جانوروں کے ساتھ بھی کرے گا، کسی بھی انسان کے ساتھ کرے گا. یعنی رحم کیا ہے دراصل؟ رحم کسی پہ کب کیا جاتا ہے، کب آتا ہے رحم؟ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے، جب کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے، کوئی تڑپ رہا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیا انسان ہوگا کہ جس کے پاس کوئی سر درد سے کراہ رہا ہو اور اس کو اثر ہی نہ ہو، کوئی بخار میں تڑپ رہا ہو اور اس کو پرواہ ہی نہ ہو. دو اجنبی لوگ بھی اگر کہیں ہوں، مثلاً آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، پلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ساتھ والے شخص کو نہیں جانتے، آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اندر کوئی تکلیف کے آثار ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلے ہو میرا کیا لگتا ہے یہ کہ میں اس کی تکلیف پوچھوں، کریں گے ایسے آپ؟ اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ انسان نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. تو یہ تو عام انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا کہ ہر انسان دوسرے کے لیے درد رکھتا ہو، اس کے دل میں دوسرے کے لیے تکلیف ہو، کہ دوسرے کو تکلیف ہے، وہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والا ہو، پہچاننے والا ہو. اور اگر عام انسانوں حتیٰ کہ جانوروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر جانوروں کے ساتھ آپ سلوک پڑھیں کہ ایک اونٹ جو تھا وہ بلبلاتا ہوا آپ کے پاس آیا تو آپ نے کہا کہاں اس کا مالک، اس نے اس کو مارا ہے اور اس کو تکلیف دی ہے. پھر اسی طرح وہ بلی جو مسجد نبوی میں تھی، پھر اسی طرح پرندے، یعنی ہر طرح کے جانور تھا کہ چیونٹیاں، تمام جانوروں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا. تو جس دین میں جانوروں کے ساتھ رحم اور شفقت کا حکم ہے، اس دین میں بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق نہ ہو تو وہ رشتہ کیا رشتہ ہوگا؟ وہ تو پھر صرف برائے نام رشتہ ہے نا. تو یہاں پر الگ ہونے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، وہ معلقہ ہے بیوی، یا دوسری کے حقوق بالکل پامال کر دیے شوہر نے. تو ایسی صورت میں اگر عورت صرف جلتی اور کڑتی رہتی ہے، یا عورت محض ایک لٹکی ہوئی چیز ہے جس کے کوئی حقوق نہیں، یا وہ ایسے ہے جیسے اس کا کوئی شوہر ہو ہی نہ، اور شوہر کی ساری توجہ دوسری بیوی کی طرف ہو، تو اس صورت میں کیا حکم دیا گیا کہ پھر الگ ہو جائیں، کیونکہ اس میں دوسرے انسان کے حقوق مستقل طور پر پامال ہو رہے ہیں. اور اگر وہ الگ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنی وسعت کے ساتھ. بعض اوقات یہ سارے حالات کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کس لیے نبھائے چلے جاتے ہیں؟ کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کبھی کوئی مجبوری ہوتی ہے. تو اس میں ایک حد تک تو مجبوریاں ٹھیک ہیں، لیکن اگر حالات اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں اصلاح کی کوئی گنجائش نظر نہ آئے، یعنی یہ نہیں کہ اگر وقتی طور پر آپس میں کوئی چھوٹی موٹی انبن ہو گئی تو انسان آخری نقطے پہ پہنچ جائے، انتہا پہ پہنچ جائے، یہ نہیں اس کا مطلب. یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر نہیں بن پا رہی تو پھر اس صورت میں اس بات کی اجازت ہے یا رخصت ہے
کہ وہ الگ ہو جائیں، اور اگر الگ ہو گئے تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا؟ مایوسی کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی وسعت سے ہر ایک کا سبب کرنے والا، ہر ایک اللہ کی مخلوق ہے نا. اللہ اپنے بندوں کو رزق دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جوڑے بھی دے دے گا، کیونکہ بعض اوقات اس خوف سے بھی نہیں الگ ہوتے نا، پھر دوبارہ شادی کہاں ہوگی، یہ کیسے ہوگی. تو یہاں پر مایوسی سے بچایا گیا. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اور پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. خلا کا معاملہ جہاں تھا، پھر اسی طرح اور بھی دیگر معاملات. تو اس میں آپ دیکھیے کہ 3 سٹیپس بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ان یصلح بینہما، آپس میں کیا کیا جائے؟ صلح کی جائے. خود دونوں آپس میں صلح کریں، دونوں کے خاندان کرائیں. حکما من اہلہ حکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر دونوں کی نیت اچھی ہوئی، ارادے اچھے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا. اور اگر نہیں تو دوسری صورت فلا تمیلوا کل المیل، حقوق کی ادائیگی کا ہر ممکن خیال. اور تیسری صورت کیا ہے؟ الگ ہونا. وَإِن يَتَفَرَّقَا وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ وسعت والا، حکمت والا. واسع، واسع کس میں؟ وسعت والا کس چیز میں؟ کس چیز میں وسعت والا ہے؟ ان دونوں سے متعلق بھی اور ویسے بھی اللہ وسعت والا ہے. جب آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت آتی ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ کہ اللہ وسعت والا ہے. کیسے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض. یاد ہے کچھ اس کا؟ تو کتنی وسعت والا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اور آسمان و زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے؟ جیسے ایک چھوٹی سی رنگ ہو صحرا میں، اور کرسی کے مقابلے میں عرش کتنا بڑا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ ہر لحاظ سے وسعت والا ہے، اپنی صفات میں، اپنے علم میں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اپنی قدرت میں وسعت والا ہے، اپنی حکمت میں وسعت والا ہے، علم میں وسعت والا ہے، اپنی سمع میں، اپنی بصر میں. اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے، ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے. اصل میں یہ آیات جب آخر میں آتی ہے نا، تو کنکلوڈ جب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، تو یہ ایک طرح سے پورا خلاصہ ہوتا ہے آیت کا. اب اس آیت میں بات ہوئی نا کہ الگ ہو جائے تو اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ مطمئن کر دے گا. تو پھر انسان کا دل نہیں مانتا، نہیں یہ ہو نہیں سکتا. انسان عموماً کیا سوچتا ہے؟ نہیں پھر اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. مایوسی، کتنی جلدی مایوسی آ جاتی. تو جس بندے کو یہ یقین ہو اللہ وسعت والا ہے، اس کے اندر کبھی مایوسی نہیں آتی. عموماً ہمارے غمگین اور رنجیدہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہم خوف کھاتے رہتے ہیں، اچھا یہ کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا، پھر تو موت ہی آ جائے گی، پتہ نہیں فلاں کام نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یعنی کوئی شح کے مقابلے میں آ رہا ہے نا. یہاں انسانوں کے اندر کیا ہے؟ شح. اور اللہ کی صفت واسع. ہم پریشان ہوتے ہیں اپنے شح کی وجہ سے، شارٹ سائٹڈ ہیں، ہمارے تصور ہی چھوٹا ہے، ہمارے خیال اور دل ہی چھوٹا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات واسع، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی طاقت میں، اپنی ساری صفات میں. فکر کس بات کی؟ ایسا شخص پھر کسی چیز پر فکر مند نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ وسعت والا ہے. حکیمن، حکمت والا ہے، یعنی اس کی وسعت حکمت کے ساتھ ہے. وہ حدیث پڑھی نا آپ نے کہ اگر اے جن و انس تم سارے کے سارے اپنا سب کچھ مانگو، میں تم سب کی ساری خواہشات پوری کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہ آئے گی مگر اتنی جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے جو پانی لگتا ہے. کتنی وسعت ہے اس کے دینے میں. لیکن ہم چھوٹے نا، ہم سمجھتے ہیں یہ اگر میری ڈائری کھو گئی نا، پتہ نہیں پھر مجھے کوئی ڈائری ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہٰذا اگر یہ کھو گئی تو ہم سمجھتے ساری دنیا چلی گئی ہاتھ سے. اس طرح غم مناتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نقصان پہ، اور ہمیں بھول جاتا ہے کہ اللہ وسعت والا ہے، جس نے پہلے یہ دی تھی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے. ایسا شخص تقدیر کے فیصلے قبول کر لیتا ہے، بلا تردد قبول کر لیتا ہے ایسا انسان، کیونکہ اس کو پتا ہے میرا رب وسعت والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں. ہاں وہ کس کو کتنا کب دیتا ہے اس کی ایک حکمت ہے کہ کس کو میں نے کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے. تو اس صورت میں اگر انسان کو تھوڑا بھی ملے تو بھی انسان تسلی کر لیتا ہے کیا
ضائع نہیں اجر ہوتا. اگر آج ایک چیز چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر عوض دینے والا ہے. اور وہ جو جنت ہے نا، اس کی وسعت کی اور اس کی رحمت کی ایک نشانی ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے نا. پھر پڑھنا ہوگا آپ کو جنت کا بیان. ایکچولی ویسے تو کوئی نہیں، میں تو آؤں اور یک سپیڈ لیکچر دے کے چلی رہوں، لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ریپیٹیشن کرا کرا کے کچھ چیزیں جو زندگی میں آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ یاد ہو جائیں. یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو تقویٰ ہے، احسان ہے، اور یہ شح، بخل، یہ ساری اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی وسعت، اللہ کی صفات، ان چیزوں کے بارے میں ہمارا علم ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سچویشن میں ہو تو ہمیں فوراً کچھ نہ کچھ ایسا یاد آ جائے کہ وہاں ہم سیدھے ہو جائیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، اس وقت شاید آپ نہ بھی جواب دے پائیں، لیکن انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ الفاظ گونجیں گے آپ کے کانوں میں، ایک ہی سوال کئی دفعہ کیا ہوا، اور جب کسی خاص سچویشن میں ہوں گے نا تو آپ کو ایک دم فلیش کرے گا، اچھا یہ تو یہاں یہ ہے، فکر کی ضرورت ہی نہیں. تو یہ قرآن کا یہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کی وسعت کی بات ہے نا، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور جو زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور البتہ تحقیق تاکید کی تھی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. وَإِيَّاكُمْ. اور تم کو بھی تاکید کی. أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. آپ دیکھیے کتنی دفعہ تقوی کا حکم آ رہا ہے نا، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کے ڈر کے بغیر کیا نہیں ہو سکتا، کوئی کام سیدھا نہیں ہو سکتا. صالح زندگی، یہ جملہ بے شک یاد کر لیجئے، نیک زندگی، صالح زندگی صرف تقوی سے، اللہ کے ڈر سے حاصل ہوتی ہے. بس تب انسان اپنے وعدوں کی بھی پابندی کرتا ہے. جب خدا کا خوف نہ ہو، شوہر بیوی سے وعدہ کر لیتا ہے، بیوی شوہر سے، اور اس کے بعد تو کون اور میں کون. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، شرائط بھلا دی جاتی ہیں، سب چیزیں. تو یہ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ خدا کا ڈر نہیں. اگر خدا کا ڈر ہو تو پھر ہمیں کیا ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہوگا. میں نے کال دیا ہوا ہے، میں نے زبان دی ہوئی ہے، میں اس سے پھر نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو پھر انسان جس کے ساتھ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وَإِن تَكْفُرُوا. اور اگر تم کفر کرو گے، یعنی نہیں مانو گے اللہ کی بات، نہیں تقوی اختیار کرو گے، نہیں احسان کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ. تو بے شک اللہ کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اور ہے اللہ بے نیاز تعریف والا. اللہ کو کسی کے عمل کی، کسی کی اصلاح کی، کسی کے کام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ الذاریات آیت 57 اور 58، ما ارید منہم من رزق. میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا. وما ارید ان یطعمونی. اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور پھر اللہ اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہ ہم اس کی بات ضرور مانیں. نہیں مانیں گے تو معلوم نہیں اس کی خدائی میں کوئی کمی ہو جائے گی. فرمایا نہیں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تم منہ موڑتے ہو تو موڑ جاؤ، اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے ناشکرے. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا. اور اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب سے فاجر آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے جن اور انس سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کو اس کی مطلوبہ چیز دے دوں تو جو کچھ میرے پاس ہے اس میں کوئی کمی نہ آئے گی مگر اتنی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے آتی. تو اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو نہ کسی عبادت کی ضرورت ہے ہمارے، نہ کسی ذکر کی ضرورت ہے، نہ ہمارے صدقے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور حکم ماننے کی کہ ہم حکم مانیں گے اللہ کا تو اللہ تعالیٰ کا کام چلے گا. نہیں، تو اللہ تمہارے ہر چیز سے بے نیاز ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ کے لیے ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا.
اور کافی ہے اللہ کارساز، سارے کام بنانے والا وہی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، کہاں؟ دنیا سے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور دوسرے لوگ لے آئے۔ تو کبھی بھی کوئی اچھا کام کر کے، کوئی نیکی کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم ناگزیر ہو گئے، کہ ہمارے بغیر گزارا ہی نہیں، سب دنیا کے کام چلیں گے اور سب چلتے ہیں۔ وہ چاہے تمہیں اٹھا پھینکے اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا۔ سورۃ ابراہیم میں بھی آتا ہے ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، آیت نمبر 2 سورۃ ابراہیم۔ سورۃ الانعام آیت 133 میں آتا ہے ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین من کان یرید ثواب الدنیا۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، ثواب کیا ہوتا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ ثواب بے، ثواب کس کو کہتے ہیں؟ کپڑے کو، اور ثواب کا یہاں معنی ہے بدلہ، جزا، فائدہ، دنیا کا فائدہ۔ من کانا، جو کوئی بھی ہے، یرید ارادہ رکھتا، کس کی طرف اشارہ؟ کس کی بات ہو رہی؟ کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک اسپیسیفک کی بات، کوئی بھی، جو کوئی بھی، من کانا، جو بھی کوئی ہو، جو کوئی بھی ہو، کیا؟ یرید چاہتا، کیا چاہتا؟ ثواب الدنیا، دنیا کا ثواب، دنیا کا فائدہ، دنیا کا بدلہ، دنیا کی جزا، دنیا کی رونق۔ فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ تو تم صرف دنیا کیوں چاہتے ہو جب اللہ کے پاس دونوں ہیں؟ تو پھر تم صرف ایک پہ کیوں راضی ہو گئے؟ صرف ایک ہی کو منزل کیوں بنا لیا؟ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا، دیکھنے والا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے، جو محنت بھی کرے، جو کوشش بھی کرے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو نیکی بھی کرو، تو اس کا بدلہ فوراً اور صرف دنیا میں نہ چاہو، بلکہ آخرت کو مد نظر رکھ کے کرو۔ دیکھیے 3 صورتیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کی۔ نمبر 1، کوئی بھی کام کرنا اور صرف دنیا کا بدلہ چاہنا۔ مثلا کوئی شخص جا رہا تو اس کی کوئی چیز گر پڑی، آپ نے فوراً اٹھا کر دی، کیا سوچ کر کہ یہ بندہ مجھ سے خوش ہو جائے اور یہ مجھے اپریشیٹ کرے، اور بس اس کے بعد وہ بھی بھول گیا، آپ بھی بھول گئے، آپ کو اپریسیشن مل گئی، جو آپ نے چاہا ملا، بات ختم۔ صرف وقتی اور فوری فائدہ چاہنا اور صرف دنیا کا ہی فائدہ سامنے رکھ کے کوئی اچھا کام کرنا۔ دوسری صورت، صرف آخرت چاہنا، کہ انسان دنیا میں کسی بھی چیز کا کوئی بدلہ نہ چاہے، صرف آخرت چاہے۔ کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مثلا قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس کا بدلہ کہاں چاہتے ہیں؟ تلاوت جیسے کرتے ہیں، یہ ختم قرآن کرواتے ہیں، یہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، تو کس لیے کراتے ہیں یہ سب؟ جتنے بھی ورد وظیفے بنائے ہوئے لوگوں نے خود سے، جتنی بھی بدعات کی یہ قسمیں ہیں، ان سب میں مقصود کیا ہوتا ہے، مطلوب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ قرآن صرف اس لیے پڑھ جائے کہ گھر میں برکت ہو جائے، اور بس اس سے آگے نہیں سوچتے کوئی اور بھی گھر ہے۔ پھر اسی طرح کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی کچھ کریں گے، تو مقصود کیا ہوگا؟ متاع دنیا، یہ کام آسان ہو جائے، وہ مسئلہ ہو جائے، وہ مسئلہ۔ آخرت سامنے کوئی نہیں، صرف دنیا۔ یعنی نیک کام جن کو ہم نیک کہتے ہیں وہ بھی دنیا کے لیے۔ جیسے وہ حج کے موقع پر کچھ لوگ حج کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دنیا کے فائدے مانگنے کے لیے۔ ان کے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حج کرنے جائیں گے تو وہ یہ دعائیں مانگیں گے، آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایک ہے آخرت کو بھول کر دنیا چاہنا، دوسرا یہ ہے کہ صرف آخرت چاہنا، دنیا میں کچھ بھی نہ چاہنا، اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا بھی چاہنا اور آخرت بھی چاہنا۔ ٹھیک ہے، 3 صورتیں ہوگی نا۔ اب جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا چاہتا ہے، آخرت چاہتا ہی نہیں، اس کو کیا ملے گا؟ صرف دنیا میں۔ مثلا اس کے لیے کیا آیت ہے؟ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کیا؟ اعمال کی جزا، نؤتہ منہا،
ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو کام آپ صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کریں اس کی آپ کو آخرت میں کوئی جزا نہیں ملنے والی. ٹھیک ہے، دلیل یاد ہو جائے گی یا نہیں؟ آیت نمبر لکھوا دو. ٹھیک ہے، سورۃ الشورى آیت 20، سورۃ البقرہ آیت 200 and 202 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا. یہ تیسری صورت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. دوسری صورت کیا تھی؟ صرف آخرت چاہنا. اور اس کے لیے کیا ہے؟ سورۃ شورى کی 20 نمبر آیت من کان یرید حرث الآخرہ، صرف آخرت چاہتا ہے. نزد لہ فی حرثہ، خوب اضافہ کرتے ہیں ہم اس سے. ٹھیک، اس کی نیت میں کچھ نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی بھی فائدہ اس کو ملے. دنیا اس نے اپنے رب کے سپرد کی ہوتی ہے، بس ٹھیک ہے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے کسی خیر و بھلائی کی دعا نہیں کرتا، وہ کرتا ہے لیکن نیک عمل اس لیے نہیں کرتا یہ نیت رکھ کے کہ مجھے دنیا میں فوری اس کا فائدہ مل جائے. وہ آخرت ہی کی نیت سے کرتا ہے. لیکن چونکہ انسان کمزور ہے نا تو اس لیے دنیا اور آخرت دونوں چاہتا ہے. تیسری صورت، اور وہ تیسری صورت کیا ہے؟ دنیا بھی چاہیے آخرت بھی چاہیے. اب اس میں کیا ہوگا؟ جو نیت غالب ہوگی وہ ملے گی. جس چیز کو جتنا زیادہ امپورٹنٹ سمجھا ہوگا نتیجہ اس کے مطابق ہوگا. اگر کسی نے آخرت کو پرائرٹی رکھ کر کام کیا ہوگا تو وہ اس کے مطابق، کیونکہ آپ دنیا میں اس وقت، آخرت آخر میں، آخرت تک پہنچنے سے پہلے آپ دنیا کے بہت سے مرحلے طے کرتے ہیں نا، تو وہ دنیا میں بھی راستے میں کئی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں لیکن آپ کی نظر وہیں آخرت پہ لگی ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو محروم کر دے گا، وہ دنیا میں بھی دے گا لیکن آپ چاہتے ہیں آخرت ہی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ کبھی نظر وہاں ہے کبھی یہاں ہے. اچھا اب کیا ہے؟ جتنی وہاں ہوگی اتنا اجر وہاں کا مل جائے گا اور جتنی یہاں ہوگی وہ یہیں ختم ہو جائے گا. کیونکہ اس آیت کے آخر میں کیا تھا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جس کی انہوں نے کمائی کی، جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو ملے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو کوئی جلدی چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء، ہم اس کو اس میں جتنا چاہتے ہیں جلدی کر دیتے ہیں. لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی بھلائیاں نہ مانگو، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہے، میں نے یہ کام کر لیا، مجھے اس کا یہ اور یہ فائدہ یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. دعا تو آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت بھی مانگی، عافیت بھی مانگی، بہت سی بھلائیاں مانگی ہیں جن میں دنیا کی بھلائیاں بھی آخرت کی. وہ اللہ کی جناب سے ہم مانگتے ہیں، اپنے اعمال کے صلے کے طور پر نہیں چاہ رہے ہوتے، وہ الگ چیز ہے. یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو آخرت چاہتا ہے، جو دنیا چاہتا ہے، اپنے اعمال کی جزا کہاں چاہتا ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے نیکی اور احسان اور تقوی کی جزا کہاں چاہیے یہ پوچھا جا رہا ہے یہاں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں نا تو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ اچھا میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کے نتیجے میں، کیونکہ انسان جب دنیا کا بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ نتیجہ تو اس کے سامنے کوئی ہوتا ہے نا، کوئی منزل تو ہوتی ہے. تو یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام، مثلا کسی پہ احسان کر رہے ہوتا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ یہ بندہ پلٹ کے تمہارے پہ احسان کرے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے قرآن پاک میں، اور بہت خوبصورت مثال ہے. یہ ہے سورۃ اللیل کی آخری آیتوں میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے جس کا ذکر پیچھے ہو رہا تھا نا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں کون جائے گا؟ جو سب سے بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. وَسَيُجَنَّبُهَا، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس آگ سے کون؟ الاتقى، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے. کون ہے سب سے زیادہ پرہیزگار؟ اس کی علامت کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو مال دیتا ہے پاکیزگی کے لیے، اپنے گناہوں کی صفائی کے لیے
نیتوں اور اپنے اندر کی خرابیوں کو دھونے کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، کسی اور غرض سے نہیں. یاد ہے نا اس آیت کے پیچھے یہ پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے بوڑھے اور کمزور قسم کے غلام خرید کے آزاد کیا کرتے تھے، یعنی جن کو کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو ان کے والد نے کہا، ابو قحافہ نے، کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں بیٹے کہ تم غلام آزاد کراتے ہو لیکن کمزور قسم کے لوگوں کو آزاد کرتے ہو. بہتر ہے تم صحت مند قسم کے، نوجوان قسم کے غلاموں کو آزاد کراؤ، کیونکہ جب یہ آزاد ہوں گے تو تمہارا احسان مانیں گے اور کل کسی کام آئیں گے تمہارے. جیسے عام طور پہ ماں باپ جب بچے کہیں بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں تو ماں باپ کوئی نہ کوئی ایڈوائس دیتے ہیں نا کہ تم یہاں انویسٹ کر لو یا یہاں ایسا کر لو، تمہیں اس کا یہ فائدہ ملے گا، یہاں سے یہ پروفٹ ملے گا. تو حضرت ابوبکر کو ان کے والد ایک والد کی نصیحت کے طور پہ کیا کہتے کہ اگر غلام آزاد کرنے ہی ہیں تو تم کوئی طاقتور قسم کے غلام آزاد کرو، اس کا تمہیں کل کو فائدہ ملے گا. تو انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر رہا ہوں، میں ان سے کوئی فائدہ نہیں چاہتا. یعنی میں ان کو اس لیے نہیں آزاد کر رہا کہ کل یہ میرے کام آئیں. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچ کے نیکی کریں کہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہی ہوں، میں اس لیے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر رہی کہ یہ کل میرے کام آئے، یا میری مدد کریں، یا مجھے بھی کچھ دیں، مجھے بھی فائدہ پہنچائیں. آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو صرف نیکی برائے اللہ کی رضا کے کریں کہ مجھے اس کے بدلے میں اس سے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی توقع نہ ہو. لا نرید منکم جزاء ولا شکر، شکریہ کی بھی تمنا نہ ہو کہ کوئی پلٹ کے شکریہ ادا کرے. کام آنا تو دور کی بات. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کوئی کام نہیں آتا، پھر آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رنجیدہ، غمگین، کیا ہوتی. اب اگر کسی کے ساتھ آپ نے احسان کیا، کل کو اس نے آپ کے ساتھ نہیں کیا، تو پھر آپ اگر ریزرو ہو جائیں یا آپ مائنڈ کریں یا کسی سے تذکرہ شروع کر دیں کہ دیکھو حیرت ہے مجھے، میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا بھلا کیا، اس نے پلٹ کے پوچھا بھی نہیں. یہ جملہ جو ہے یہ کیا شو کرتا ہے؟ کس کے لیے احسان کیا تھا؟ اس سے جواب لینے کے لیے. تو یہی یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی 3 طرح کے اعمال ہوتے ہیں. یعنی انسان جب کرتا نا کوئی نیکی تو 3 طرح کی ہوتی ہے. صرف دنیا کے لیے، کوئی وظیفہ کیا صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، صرف آخرت کے لیے، جیسے حضرت ابوبکر کا یہ عمل تھا. اور دونوں مقصود، دنیا بھی اور آخرت بھی، یہاں بھی مل جائے وہاں بھی مل جائے. اب یہاں کیا ملے گا؟ جتنی یہاں کی نیت ہوگی، اور وہاں کیا ملے گا؟ جتنی وہاں کی نیت ہوگی. ہر ایک کو اس کے حساب سے ملے گا. پھر یہ آیت دیکھیے، مکمل کرتے ہیں. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی ایک کا اس کے پاس کوئی احسان بھی نہیں کہ جس کا بدلہ اسے دینا ہو. یعنی وہ نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ بدلے کے طور پہ. عام طور پہ نیکی کیوں کی جاتی؟ بدلے کے طور پہ نیکی کیا ہوتی؟ کیا ہوتی بدلے کے طور پہ نیکی؟ یہ کام مجھے اس کے لیے ضرور کرنا ہے اس لیے کہ اس نے فلاں موقع پہ میرا کیا تھا، یا میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو اب اس کو ضرور میرے لیے یہ کرنا چاہیے. یہ ہوتا بدلے کے طور پہ. تو حضرت ابوبکر کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ غلام کسی بدلے کے لیے آزاد نہیں کر رہے تھے، یا کسی کے ساتھ بھی کوئی احسان اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ پلٹ کے وہ ان کے ساتھ احسان کرے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر رب اعلی کی رضا چاہنے کے لیے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور البتہ ضرور وہ راضی ہوگا. ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہاں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جو جس جگہ کے لیے کوشش کرے گا اس کو وہیں اس کا ویسا ہی صلہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا بھی دیکھنے والا بھی. اور اس میں وہ مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی، انما الاعمال بالنیات. تو یہ اعمال کی بات ہو رہی، دعا کی بات نہیں ہو رہی. دعا تو انسان دنیا کے بھلائی کے لیے بھی مانگ سکتا ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ تَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ. جی ایسی نیت تو ٹھیک ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کی رضا پر چلیں. وہ تو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نیکی اور نیکی کا رستہ کھولتی ہے اور نیکی نیکی کو جنم دیتی ہے. اس طرح تو ٹھیک ہے، لیکن کسی انسان پر احسان کی، کہ اس سے پیچھے احسان اور تقوی کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کے ساتھ جب انسان احسان کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے اللہ سے چاہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. اچھا، یہاں اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ عمل کے لیے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، ارادے کا درست ہونا بہت ضروری ہے.
یہ اصل میں نا یاد ہوگا آپ کو پہلے بھی میں نے نیت کا معنی کیا لکھوایا تھا. نیت کی ڈیفینیشن آپ بتائیے آج. نیت کیا ہوتا ہے؟ پکا ارادہ، صرف ارادہ نہیں، پکا ارادہ، کسی کام کے کرنے کا پکا عزم اور ارادہ، اس کو نیت کہتے ہیں. تو یہاں یہ جو بات ہے نا من کان یرید، جو کوئی ارادہ کرتا ہے، تو یہ اصل میں کیا ہے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں جو کوئی نیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، نیت ارادہ ہے، ارادہ نیت ہے. تو جو کوئی نیت رکھتا ہے کس کی؟ ثواب دنیا کی، یعنی نیک اعمال کے لیے ارادہ نیک ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، انسان مجبور محض نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا انسان تو مجبور ہے، اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ارادہ بناتا ہے، ارادہ کر سکتا ہے، یعنی انسان کو اختیار بھی ہے. ٹھیک ہے، انسان مجبور نہیں. سورۃ آل عمران کی آیت 145 میں بھی آتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت آیت ہے اس سلسلے کی، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو دنیا میں دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم جزا دیں گے شکر گزاروں کو. اچھا، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، یہاں ایک اور بات بھی سمجھیے کہ جو دنیا چاہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کو دنیا مل بھی جائے. ٹھیک ہے، واضح. لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کو انشاءاللہ آخرت ملے گی، کیونکہ دنیا کے چاہنے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں آتا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جو جلدی کا فائدہ چاہتا ہے ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ انسان کو اس کی چاہت کا ملے. جیسے وہ آتا ہے نا، ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ سب مل جائے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم ختم کرتے ہیں آیت کو. یعنی سب سے پہلی بات تو کیا پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی کام کے لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نیت ارادے کا نام ہے. تیسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ جو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. پھر یہ کہ انسان کو ارادے کا اختیار ہے، انسان مجبور محض نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ محدود ہیں اور آخرت کی نعمتیں غیر محدود ہیں. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہے اللہ سننے والا دیکھنے والا. ان دو صفات کا یہاں کیا لنک ہے کہ اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے؟ کیونکہ کچھ باتیں ہم بول کے ارادے ظاہر کرتے ہیں اور کچھ ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے عمل سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. چلیے ابھی آپ کو اللہ کی وسعت کی کوئی چیز دکھاتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آن لائن ہیں وہ لوگ اس لنک پہ دیکھ سکتے ہیں، micro.magnet.fsu. اس وقت جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں یہ 10 ملین لائٹ ایئرز اوے فرام دا ملکی وے ہے. 10 ملین لائٹ ایئرز اوے فرام دا ملکی وے. ہم نے ریسنٹلی جانا تھا کہ ایک لائٹ ایئر کتنا لمبا ہوتا ہے، اس کو 10 ملین ٹائمز اگر آپ ملٹیپلائی کر لیں تو اس کی یہ ڈسٹینس ہم اتنی دور سے امیج ہو گئی ہے. ایک لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے؟ لائٹ کس طرح ٹریول کرتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں 1.87 یعنی 187,000 کلومیٹر ٹریول کر لیتی ایک سیکنڈ میں. ٹھیک ہے، اب آپ خود سوچیں کہ پھر ایک منٹ میں کتنا ٹریول کرے گی، پھر ایک گھنٹے میں کتنا کرے گی، پھر ایک مہینے میں کتنا کرے گی، اور ایک سال میں کتنا ٹریول کر لے گی. جو ایک سیکنڈ کو کیلکولیٹ اب آپ کریں. اور پھر 1 ایئر نہیں، کتنا ہے یہ؟ 10 ملین ایئر. کون سے ایئر؟ لائٹ ایئر. یہ اتنی دور کی جگہ ہے. جب اس کے اندر جائیں دس از 1 ملین لائٹ ایئرز اوے. یہ قریب آ گئے، یہ اب قریب آ گئے. اب اور قریب جائیں تو یہ ہے ملکی وے کے اندر 100,000 لائٹ ایئرز، 1,00,000 یعنی. پھر جب اس کے اور اندر جائیں 10,000 لائٹ ایئرز، یعنی اس کو کھول رہا ہے، اس کے اندر اندر جا رہا ہے مزید. یہ 1,000 لائٹ ایئرز پر ہے. نیکسٹ 100 لائٹ ایئرز ہے، 10 لائٹ ایئرز، 1 لائٹ ایئر، 1 ٹریلین کلومیٹرز، 100 بلین کلومیٹرز. جو ہمارا سولر سسٹم ہے وہ بھی ملکی وے کے اندر کتنی چھوٹی چیز ہے. ایک 10 بلین کلومیٹرز، 1 بلین کلومیٹر.
100 ملین کلومیٹر، 10 ملین کلومیٹر، 1 ملین کلومیٹر، 100,000 کلومیٹر. یہ اب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ارتھ. یہ ارتھ کی جو تصویر ہے یہ کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ 10,000 کلومیٹر دور سے آپ کی ارتھ یوں دکھائی دیتی. ٹھیک. 1,000 کلومیٹر سے آپ، یہ کیا ہے؟ فلوریڈا. 100 کلومیٹر اوپر سے اگر دیکھیں تو یہ نقشہ نظر آتا ہے. 10 کلومیٹر سے اب دیکھیں گھر نظر آ رہے ہیں، آبادی. 1 کلومیٹر سے پانی بھی نظر آ رہا ہے، جھیلیں بھی، سڑکیں بھی نظر آ رہی ہیں. 100 میٹر سے درخت بھی نظر آنے لگ گئے. 10 میٹر سے پتے بھی نظر آنے لگے. 1 میٹر سے پوری طرح کلیئر پکچر ہے پتے کی. اب آپ دیکھیں 10 سینٹی میٹر، اب یہ پتے کا اندر ہے. 1 سینٹی میٹر، 1 ملی میٹر، 100 مائکرو میٹر، 10 مائکرو میٹر، 1 مائکرو میٹر، 100 نینو میٹر، 10 نینو میٹر، 1 نینو میٹر، 100 پیکو میٹر، 10 پیکو میٹر، 1 پیکو میٹر، 10 فیمٹو میٹر، 10 ٹیمٹو میٹر، 1 فیمٹو میٹر، 100 ایٹو میٹر، یعنی ایٹم میٹر. جو وسعت آپ دیکھیے. ایک پتے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کتنی دنیا پوشیدہ ہے. یہ بھی وسعت ہے نا. یعنی وسعت صرف گیلیکسیز میں نہیں ہے، وسعت اس ذرے کے اندر بھی ہے. یعنی ذرے کا دل چیرے تو وہاں بھی آپ کو وسعت نظر آئے گی. کیا کیا ڈیزائن ہے اس کے اندر جو ہماری آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اس تصور کو سامنے رکھ کے پھر آپ سورۃ فاتحہ آج نماز میں پڑھیں. واسع علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.